اس لڑکے نے کہا پہلے تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ، پھر میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں۔ آنکھیں کس کو نہیں چاہیے ہوتی؟ اس انسان نے فوراً اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر دیا۔ اس نوجوان نے اس شخص کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کی آنکھوں کو شفا یاب کر دے۔ اللہ نے اپنے فضل سے اس نوجوان کی دعا قبول کر لی اور یہ شخص صحت یاب ہو گیا۔ اب یہ جب سے اس کی آنکھوں کا ویژن کم ہوا تھا، یہ دربار میں نہیں جا رہا تھا۔ جب اس کا ویژن پرفیکٹ ہو گیا، اس نے دربار میں جانا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو جب یہ اپنا قریبی شخص دوبارہ نظر آیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، ارے تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو گئی؟ تو اس شخص نے کہا جی میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا من ردو علیہ کا بصرک، یہ تمہاری آنکھیں واپس کون لے کر آیا؟ تو اس شخص نے کہا میرا رب۔ تو بادشاہ نے کہا میں؟ تو اس شخص نے کیا کہا؟ نہیں، ربی و ربکا، وہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وہ میری آنکھیں واپس لے کر آ گیا۔ بادشاہ نے کہا میں اپنے علاوہ کسی رب کو نہیں جانتا، کون ہے رب تمہارا؟ تو اس نے کہا وہی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اب بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ بادشاہ کی دلیل کمزور تھی، جانتا تو تھا ایسا یہودی کہ صرف ایک ہی رب ہوتا ہے۔ تو جب اس کے قریبی شخص نے اس سے کہا کہ نہیں میری آنکھیں تو اس نے ٹھیک کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس کو غصہ آ گیا، اور غصے کی بیسس پر اس نے توحید کا انکار اپنے اس قریبی شخص کو کرانا چاہا۔ جو توحید پر جمے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اس کا دل کھل گیا تھا نا، اللہ نے اس کو آنکھیں دے دی تھی اور اس نے دل سے اللہ کی بات مانی نہیں۔ اس شخص نے انکار کر دیا کہ میں اپنے سانس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بادشاہ کا غصہ مزید بڑھ گیا اور بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا اس کو ڈارک روم میں لے جاؤ۔ ڈارک روم میں کیا کرتے ہیں؟ ٹارچر چیمبر۔ تو ٹارچر چیمبر میں لے جاؤ اور اس کو اتنا مارو کہ یہ اپنی ساری توحید بھول جائے۔ اس کے اوپر ٹارچر کیا گیا، لیکن وہ شخص کلمہ کفر کہنے کو تیار نہیں ہوا۔ بادشاہ کو آگے بتایا گیا that person is persistent کہ وہ ایک اللہ پر ہی ایمان رکھتا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور بادشاہ نے کہا اب اس کو اتنا مارو کہ پتہ چلے کہ یہ توحید کا ڈنڈا اس کے سر پر کس نے مارا، اس سے اگلوا لو، ٹیک اٹ آؤٹ کہ یہ بات اس تک کس نے پہنچائی۔ اس شخص پر اور ٹارچر کیا گیا، مارا نہیں ابھی وہ شخص، اس پر ٹارچر کیا گیا، اور پھر تکلیف میں، شدت تکلیف میں، شدت آپ کہہ سکتے ہیں تشدد میں، اس شخص نے لڑکے کا نام بتا دیا کہ علاقے میں ایک لڑکا ہے جس نے مجھے توحید کا سبق پڑھایا۔ گیس واٹ، بادشاہ تو اس کو جانتا تھا، بادشاہ نے تو اس کو اپوائنٹ کیا تھا۔ بادشاہ نے فوراً سپاہی بھیجے اور کہا کہ اس لڑکے کو دربار میں لے کر آؤ۔ سارے جو فوجی تھے اس کے سپاہی وہ لڑکے کو دربار میں لے کر آ گئے۔ جب دربار میں لے کر آئے تو بادشاہ نے اس کو ایڈریس کر کے کہا تمہارا علم اور کرامات اس حد تک پہنچ گئی کہ اب تم اندھوں کو آنکھیں دیتے ہو؟ تو لڑکے نے کہا نہیں، میں تو اندھوں کو آنکھیں نہیں دیتا۔ بادشاہ نے کہا سنا ہے تم لیپریسی والوں کو، اسکن ڈیزیزز والوں کو شفا یاب کرتے ہو۔ لڑکے نے کہا نہیں، میں تو کسی کو شفا یاب کر نہیں سکتا، شفا یابی تو میرے رب کے ہاتھوں میں ہے۔ اس نے کہا کون ہے تمہارا رب؟ میں؟ نوجوان نے کہا نہیں، وہی جو میرا رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بادشاہ نے اس لڑکے پر بھی سپاہیوں کو کہہ کر تشدد کرانا شروع کر دیا۔ اتنا تشدد کرایا کہ اس کو نڈھال کر دیا۔ اب حالانکہ آپ دیکھیں اس کا اپنا موہرا تھا، یہ خود تیار کر رہا تھا اس کو اپنے لیے، لیکن جب زد پڑتی ہے نا اپنی ذات پہ اور اپنے تکبر پہ، اور جب یہ لگتا ہے کہ میری ویلیو کم ہو رہی ہے، اور کوئی انسان یہ چاہتا نہیں کہ میری ویلیو کم ہو جائے، تو پھر انسان اگریسو ہو کر احساس ہی نہیں کرتا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ اس نے اس نوجوان پر بہت ٹارچر کرایا اور بہت کوشش کر کے آخر کار اس سے یہ پوچھ ہی لیا کہ تمہیں یہ تعلیم کس نے دی؟ میں تو تمہیں اپنے دوست کے پاس بھیجتا تھا، وہ تمہیں یہ نہیں سکھا سکتا۔ تشدد کے اندر، ٹارچر کے اندر، ٹراما کے اندر لڑکے نے راہب کا نام بتا دیا کہ میں راستے میں راہب سے ملتا تھا، راہب نے ہی مجھے ایک اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی اور ایک اللہ کی عبادت کرنا سکھائی اور ایک اللہ سے دعا مانگنا سکھائی۔ اب آپ کو یہ سب پوری کہانی کے فلو میں نظر یہ آ رہا ہے، توحید والوں پر پکچر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ دنیا میں توحید والوں پر مشکل آ رہی ہے اور ظالم بادشاہ ٹھیک بیٹھے، وہ جس نے اللہ پر ایمان لا کے اپنی آنکھوں کی الحمدللہ نعمت انجوائے کی اور ایمان سے نہیں ہٹا، اس پر بھی مشکل آ گئی۔
وہ راہب جو جنگل میں رہتا رہا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتا رہا اور ایک لڑکے کو توحید سکھا دی، اس پر بھی مشکل آ گئی. لڑکے نے توحید سیکھی، اس پر بھی مشکل آ گئی. اس راہب کو لایا گیا دربار کے اندر اور اس پر بھی سختی کی گئی کہ اپنا کلمہ توحید چھوڑو. راہب نے صاف انکار کر دیا کہ میں کلمہ توحید سے انکار نہیں کر سکتا. بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ 100 لے کر آ رہا اور اس شخص کے سر کے اوپر سے چلا کے اس کے 2 حصے کر دو. پورے دربار کے سامنے، جس شخص کی آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہوئی تھی اس کے سامنے اور اس لڑکے کے سامنے راہب کے 2 حصے کر دیے گئے. ہم سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، توحید پرست انسان تھا، اللہ نے اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ اب آپ دیکھتے جائیں. دوسری باری آئی اس شخص کی جس کی آنکھیں واپس آ گئی تھیں. بادشاہ نے اس کو کہا تم نے انجام دیکھ لیا، اب دیکھو اب بھی تم میری بات سنتے ہو یا نہیں سنتے ہو، یا ابھی بھی تم اپنی توحید پر قائم ہو؟ اس شخص نے کہا میں ابھی بھی اپنی توحید پر قائم ہوں. ایمان کی یہ طاقت آتی کہاں سے ہے اور کیسے ہے؟ جب بادشاہ نے سنا کہ اس شخص نے میرا انکار کر دیا، بادشاہ نے حکم دیا اس شخص کو آدھا زمین میں دبا دو اور اس کے سر کے اوپر سے آرا چلا دو. اس شخص کے اوپر اسی طرح سے 100 چلا دیا گیا اور اس کے بھی جسم کے 2 حصے ہو گئے. اب نوجوان کی باری آئی. بادشاہ نے نوجوان سے کہا کہ اب تم اپنے دین پر واپس آتے ہو جو ہمارے اس علاقے کا دین ہے، یا میں تمہیں بھی سزا دوں. نوجوان نے کہا میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. بادشاہ کے لیے یہ لڑکا اہم تھا، اس لیے کہ بادشاہ کے دوست سے یہ کافی علم سیکھ چکا تھا، عام لڑکا نہیں تھا. بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا گیو ہم اے چانس، اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور گرانے سے پہلے اس سے فائنلی پوچھنا یہ توحید چھوڑتا ہے؟ اگر یہ توحید چھوڑے گا تو دربار میں واپس لے آنا، اور اگر توحید نہیں چھوڑتا پہاڑ سے نیچے گرا دینا. بادشاہ کے سپاہی ہاتھ باندھ کے اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے. وہاں اس سے پوچھا گیا تم توحید چھوڑتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. بادشاہ کے سپاہی they were about to throw him down کہ زلزلہ آیا، اور بجائے اس کے کہ وہ لڑکا نیچے گرتا، کیا ہوا؟ سارے سپاہی نیچے گر گئے. اللہ کا معجزہ، سارے سپاہی نیچے گر گئے. اب یہ لڑکا، اس کی بہادری چیک کریں، یہ اپنے علاقے میں واپس نہیں گیا، یہ بھاگ نہیں گیا، یہ کہیں چھپ نہیں گیا، بادشاہ کے دربار میں واپس گیا. توحید سیکھ چکا تھا نا. آپ کی توحید آپ کو کانفیڈنٹ بناتی ہے. جب اس شخص کو، اس نوجوان کو اللہ نے یہ معجزہ دکھایا، یہ چھپا نہیں، یہ بھاگا نہیں، یہ ڈرا نہیں، یہ بادشاہ کے دربار میں سیدھا پہنچا. اور بادشاہ کے دربار میں جب آیا اور بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ حیران ہو گیا، تم کہاں کیسے، اور میرے ساتھ سپاہی کہاں ہیں؟ تم نے میرے ساتھ سپاہیوں کے ساتھ کیا کیا، اور تم یہاں بچ کیسے گئے؟ تو اس شخص لڑکے نے دعا پڑھی. یہ دعا اس نے اس وقت پڑھی تھی، حدیث میں آتا ہے جب بادشاہ کے سپاہی اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر گئے تھے، اور وہ دعا اس نے پڑھی تھی. حدیث کے الفاظ آتے ہیں اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہ تو کافی ہو جا ان سب کے لیے جیسے تو چاہتا ہے. تو پھر زلزلہ آیا تھا اور وہ سب پہاڑ سے نیچے گر گئے. جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ نے اس سے پوچھا تم یہاں کیسے آئے، تو اس نے کہا میرے رب نے تمہارے سپاہیوں کو سب کو مار دیا اور مجھے بچا لیا. مار سکتے ہو تو مار کر دیکھو. بادشاہ کو غصہ آیا. بادشاہ نے ایک اور بنچ آف سپاہیوں کے ساتھ اس لڑکے کو سمندر کی طرف بھیجا اور کہا کہ اس کو سمندر کے بیچ میں لے کے جاؤ اور اس سے پوچھو یہ توحید چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا. اگر چھوڑ دے تو واپس لے آؤ، اور نہ چھوڑے تو سمندر کے بیچ میں پھینک کر آ جانا. بادشاہ کے سپاہی اس کو سمندر کے بیچ میں لے کر پہنچے. They were about to throw him. اس نے پھر وہی دعا پڑھی اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہ تو کافی ہو جائے ان کے لیے جیسا تو چاہتا ہے. بادشاہ کے سپاہیوں نے طوفان اور طوفانی لہریں محسوس کی اور کشتی ڈگمگائی. سارے سپاہی گر گئے، لڑکا وہیں رہ گیا. اگین وہ اپنی کشتی کنارے پر لا کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا. بادشاہ کے دربار میں آیا. I will take your 5 minutes Q&A میں سے کم کر دوں گی تاکہ میں اسٹوری کمپلیٹ کر لوں. بادشاہ کے دربار میں آیا اور بادشاہ پھر حیران ہو گیا. بادشاہ نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے سپاہی مر جائیں اور تم بچ جاؤ؟ اس نوجوان نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے،
تم مجھے نہیں قتل کر سکتے ہو. ہاں صرف ایک طریقہ ہے, اگر تم مجھے قتل کرنا ہی چاہتے ہو تو میری بات مانو, تم مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ. بادشاہ کے اوپر بھوت سوار تھا, اور جب انسان کے اوپر اپنی عزت کو واپس لانے کا بھوت سوار ہوتا ہے اور وہ متکبر بھی ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں سوچتا, اس کا دماغ نہیں کام کرتا, پھر اس کے اوپر کوئی لاجک کام نہیں کرتی. اس نے کہا جو تم کہو گے میں مانوں گا, اور میں تمہیں واقعی قتل کرنا چاہتا ہوں بیکاز تم نے میری اتھارٹی کو چیلنج کر دیا. اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے, تم ایک کام کرو, تم مجھے کھلے آسمان کے نیچے کھلے میدان میں ایک درخت کے تنے سے باندھ دو اور سارا علاقہ جمع کر لو, سارے علاقوں کے لوگوں کو جمع کر لو, اور شرط یہ ہے کہ میری ہی کمان کا تیر نکالو اور وہ مجھ پر چلاؤ, اور تم کہو گے بسم اللہ برب الغلام, اور پھر تیر چلاؤ گے. بسم اللہ برب الغلام, اللہ کے نام کے ساتھ اس لڑکے کے رب کے نام پر. اگر تم ایسا کرو گے تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. بادشاہ پاگل اور احمق محسوس ہو رہا ہے, مان گیا. دیکھو جیسے فرعون بے وقوف خود ہی موسیٰ علیہ السلام کو پریزنٹ کر دیا پورے مصر کے سامنے اور سارے جادوگروں کے سامنے. سیم تھنگ, کافر کی عقل ایسے ہی ماری جاتی ہے, مت ماری جاتی ہے. جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کی مت ایسے ہی ماری جاتی ہے, ان کو پتہ نہیں چلتا اور ان سے کتنے بڑے بڑے بلنڈرز ہو جاتے ہیں. اس نے سارے علاقے کے لوگوں کو جمع کیا, لڑکے کو درخت کے تنے کے ساتھ اس نے ٹائی کیا, ہاتھ کھلے چھوڑ دیا اس کے, اور اس نے اسی کا تیر لیا, اسی کی کمان لی, اور اس تیر اور کمان کو لے کر اس نے بولا بسم اللہ برب الغلام, اور تیر چلا دیا. تیر اس شخص کے, اس نوجوان کے ٹیمپل پر لگا, کنپٹی پہ لگا. اس نے اپنے تیر کو اپنے ہاتھ سے نکالا اور وہ اللہ کا نام لے کر اللہ کے پاس پیارا ہو گیا, روح پرواز کر گئی اس. سارے لوگوں نے یہ دیکھا اور سارے بلند آواز میں پکار اٹھے آمنا برب الغلام, ہم سب ایمان لے آئے اس نوجوان کے رب پر. اب بادشاہ کے ہاتھ پاؤں پھولے,